پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں نظام الملک طوسی آج کا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سلجوق ڈائنیسٹی کو بھی ایک نظر دیکھیں گے۔ نظام الملک طوسی کے پولیٹیکل تھاٹس کی بنیاد جسٹس سسٹم اور پاورفل اتھارٹیز کے درمیان بیلنس قائم کرنا تھا۔ ان کے مطابق ایک حکمران صرف اسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب وہ انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے، اس کے لیے قابل افسروں کا سلیکشن کرے اور ایجوکیشن کو پھیلائے اور اسے پروموٹ کرے۔ طوسی نے اپنی کتاب سیاست نامہ میں افسر شاہی یعنی کہ بیوروکریسی کو مضبوط کرنے پر انتہائی زور دیا ہے۔ حکومت کو ایک کامیاب جاسوسی سسٹم بنانے کا بھی مشورہ دیا ہے اور عوام کی بہتری کے منصوبے بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک کرپشن، نیپوٹزم یا دوسرے لفظوں میں اپنے ہی لوگوں کو بھرتی کرنا ایک کمزور ایڈمنسٹریشن کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہی چیز آگے چل کے کسی سلطنت کی تباہی کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہی ان کے پولیٹیکل تھاٹس ہیں۔ چلیں تھوڑا سا جائزہ سلجوقی سلطنت کے بارے میں بھی لے لیتے ہیں۔ نظام الملک طوسی، جن کا اصل نام ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی تھا، طوس یعنی کہ موجودہ ایران میں 1018 میں پیدا ہوئے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت کے مالک تھے۔ نظام الملک طوسی سلجوقی سلطنت، جو ایک سنی سلطنت تھی، اس کے سب سے پاورفل وزیر بن کے ابھرے۔ یاد رہے کہ سلجوقیوں کا دائرہ حکومت آج کے ایران کے علاقے رے سے تھا۔ اس کے علاوہ اناطولیہ یعنی کہ ترکی اور عراق پر بھی ان کی حکومت تھی۔ سلجوقی سلطنت کا بانی سلطان طغرل بیگ تھا، جو ترکمانستان سے آیا تھا، جس کے دادا سلجوق قبیلے کے سردار تھے۔ یہ لوگ سینٹرل ایشیا سے خراسان آ کر بس گئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جو آج ایران اور ترکمانستان کا بارڈر کہلاتا ہے۔ یہاں آ کر طغرل بیگ کی فیملی غزنویوں کے ماتحت رہی، اور یہاں آ کر ان کو کچھ زمینیں بھی عطا کی گئیں، اور یوں وہ آہستہ آہستہ ایک طاقتور قوت بن گئے۔ بالآخر طغرل بیگ نے اپنے بھائی چغری بیگ سے مل کر غزنوی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور خراسان ایران کے علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ 1037 میں نیشا پور ایران کو فتح کر لیا، اور یوں طغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد 1037 عیسوی میں رکھی، یہاں تک کہ 1040 عیسوی میں جنگ دندقان میں مسعود غزنوی کو شکست دی اور خراسان ایران پر قبضہ کر لیا، اور بعد میں عراق میں 1055 میں طغرل بیگ نے بغداد پر بھی قبضہ کر لیا اور عباسی خلیفہ قائم باللہ کو فاطمی حکومت سے آزاد کروایا اور عباسی خلافت کو پروٹیکشن دی، اور یوں عباسی خلیفہ قائم باللہ نے طغرل بیگ کو سلطان کا خطاب دیا اور طغرل بیگ کی مخصوص علاقوں پر حکومت کو بھی تسلیم کیا۔ طغرل بیگ 4 ستمبر 1063 عیسوی میں وفات پا گئے۔ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، جس کے بعد ان کے بھتیجے الب ارسلان نے تخت سنبھالا اور سلجوقی سلطنت کو مزید بڑھوتی دی۔ یہ سلطنت 1194 عیسوی تک قائم رہی۔ اسے خوارزم شاہیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا، اور یوں اس عظیم سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ نظام الملک طوسی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ایرانی نسل کے شخص تھے۔ ان کی ملاقات الب ارسلان سے سب سے پہلے خراسان میں ہوئی، جہاں طوسی پہلے ہی الب ارسلان کے والد چغری بیگ، جو کہ سلطان طغرل کے بھائی تھے، ان کے دربار میں نوکری انجام دے رہے تھے۔ 1063 عیسوی میں جب طغرل بیگ کا انتقال ہوا اور چونکہ اس کی اولاد نرینہ نہیں تھی، چنانچہ اس کے بھائی چغری بیگ کے بیٹے الب ارسلان کو 1063 عیسوی میں سلجوقی سلطنت کا سلطان بنایا گیا۔ الب ارسلان نے اقتدار سنبھالتے ہی طوسی کی قابلیت کی بنیاد پر اسے اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا، اور جلد ہی اسے 1064 عیسوی میں وزیر اعظم یعنی کہ پرائم منسٹر مقرر کر دیا۔ اس وقت یہ پرائم منسٹر کا عہدہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چیف بیوروکریٹ آپ کہہ لیجئے، جو کہ کسی بھی بادشاہ کے انڈر میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، وہ اس وقت نظام الملک طوسی کو جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور الب ارسلان کی موت کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ اول 1072 عیسوی سے 1092 عیسوی تک سلجوق بادشاہ یا سلجوق سلطان رہے۔ ان کے پاس بھی نظام الملک طوسی اسی حیثیت میں چیف بیوروکریٹ یا وزیر اعظم کی حیثیت سے برقرار رہے۔ ملک شاہ اول جو کہ تیسرے سلجوقی سلطان تھے، اس کے دور میں سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس دور میں نظام الملک طوسی ملک شاہ کے بھی پرائم منسٹر تھے۔ نظام الملک نے اپنی حکمت عملی، اپنی پولیٹیکل ویژن اور اپنی ایڈمنسٹریٹو ایبلٹیز سے اپنے آپ کو پوری سلطنت میں منوا لیا، اور سلجوق سلطنت کو بہترین ایڈمنسٹریشن سے ترقیوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ نظام الملک طوسی کی طاقت، اثر و رسوخ اور دانش مندی کے باعث درباری ان سے حسد کرنے لگے۔
اور یوں شاہی خاندان کے افراد اور اسماعیلی فدائیوں نے ان کے خلاف محلاتی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ حسن بن صبا جو کہ اسماعیلی فدائیوں کا سربراہ تھا، نظام الملک کا سخت دشمن بن گیا۔ اتفاق دیکھیں، یہی حسن بن صبا دراصل نظام الملک کے ہی بنائے ہوئے ایک ایجوکیشن سسٹم یعنی کہ نظامیہ مدارس کا ہی ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ چونکہ نظام الملک نے سرکاری سطح پر اسماعیلیوں کو ختم کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی تھیں، یہی وجہ تھی کہ حسن بن صبا اور اس کی اسماعیلی تنظیم حشاشین نے طوسی کی مخالفت کی اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کو مارنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ دوسری طرف بادشاہ کے قریبی ساتھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ سلجوق قوم کے علاوہ ایک غیر قوم یعنی ایرانی نسل کا ایک شخص بادشاہ کا رائٹ ہینڈ بن جائے، اسی لیے یہ سب مل کر نظام الملک طوسی کو وزارت سے ہٹانا چاہتے تھے۔ مگر طوسی لگاتار اپنی ذہانت سے ان سب کے ارادوں کو ناکامیاب کرتا رہا۔ بالآخر 10 رمضان 485 ہجری یعنی 14 اکتوبر 1092 کو نظام الملک طوسی کو اسماعیلی فدائیوں نے قتل کر دیا۔ ایک قاتل جس نے درویش کا بھیس بدل کر نظام الملک طوسی پر خنجر سے وار کیا، اسے قتل کرنے میں کامیاب رہا۔ کچھ روایت کے مطابق ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون اور درباریوں نے مخالفین سے مل کر طوسی کو قتل کروایا تھا۔ بہرحال ہسٹری میں یہی لکھا ہوا ہے۔ نظام الملک طوسی دراصل آج اپنے پولیٹیکل تھاٹس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جو ان کی کتاب سیاست نامہ کی صورت میں موجود ہے۔ نظام الملک طوسی کے پولیٹیکل تھاٹس کا بنیادی دائرہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، جس کے لیے انہوں نے جسٹس پر بیس گڈ گورننس اور ایجوکیشن کے پھیلاؤ کو بہت ضروری مانا ہے۔ اس کے لیے طوسی کا ماننا تھا کہ مضبوط بیوروکریسی کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، جو آج کے دور میں کسی بھی ملک کے اندر گڈ گورننس کی کامیاب فارمولہ ہے، اور یہ کام آج سے کئی صدیوں پہلے طوسی نے کر دکھایا تھا۔ ان کے خیالات نہ صرف سلجوقی سلطنت کے عروج کی وجہ بنے، بلکہ آج بھی جدید اسلامی ریاستوں کے لیے گورننس اور پالیسی میکنگ میں ایک بہترین ایسٹ ہے۔ تو یہ میری ایک پریزنٹیشن تھی، آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔